الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا، اور اس کا یہ زور تلاطم کیا بگاڑے گا بلا، ہوگا جس پاک سفینے میں مدینے والا۔ انبیاء اور رسول کا وہ بنا پیش امام، بیت اقدس کے شبینے میں مدینے والا، اور وہ مہینہ بھی ہے مہینوں میں کتنا پیارا، آیا جس پیارے مہینے میں مدینے والا، اور چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں بدعت میں مگن، آیا جب شہر مدینے میں مدینے والا ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا۔ اور آقا کائنات دے رنگ برنگ کھانے، تیری جمع دی روٹی تمہیں وار دیواں، بس چلے تے فلک دا چند لا کے، گنبد خضرا دی چوٹی تمہیں وار دیواں، تے عصا جے ملے مینوں موسیٰ کلیم والا، تیرے ہاتھ دی سوٹی تمہیں وار دیواں، تے شہنشاہی دا جے گر مینوں تاج ملے، تیرے صدیق دی جتی تمہیں وار دیواں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، علماء کرام، بالخصوص مجاہد ختم نبوت حضرت مفتی صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں چند منٹوں میں اپنی حاضری لگوا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کی رہبری، انسانیت کی رہنمائی اور در جھکی ہوئی گردنوں کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو ایک طویل سلسلہ شروع کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ دنیا کے ہر نبی نے، ہر رسول، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے ماحول کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کے اقرار کی دعوت دی۔ جہاں ہر نبی نے اپنی اپنی نبوت کی تفصیلات کو سامنے رکھا، وہاں 3 اعلان ایسے ہیں جو ہر نبی نے کیے، ہر رسول نے کیے، ہر پیغمبر نے کیے۔ پہلا اعلان ہر نبی نے یہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر نازل شدہ احکامات اللہ کے احکامات ہیں، میں جو باتیں امت کو بتا رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں، میں جو کتاب اور شریعت اور صحیفہ لے کر کے آیا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں۔ دوسرا اعلان ہر نبی نے یہ کیا کہ مجھ سے پہلے والا نبی بھی اللہ کا نبی تھا، اس کے اوپر نازل شدہ احکامات بھی اللہ کے احکامات تھے، وہ جو باتیں آپ کو بتلا رہا تھا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بتلا رہا تھا۔ اور تیسرا اعلان ہر نبی نے یہ کیا کہ میں ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص زمانے کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص ماحول اور مخصوص قوم کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص سرکل کے لیے آیا ہوں، ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میرے بعد ایک نبی اور بھی آئے گا، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، وہ بھی اللہ کا رسول ہوگا، اس کے اوپر نازل شدہ احکامات بھی اللہ کے احکامات ہوں گے، وہ جو باتیں آپ کو بتلائے گا اللہ کی طرف سے بتلائے گا۔ ان 3 اعلانوں کو حضرت نوح نے کیا، حضرت داؤد نے کیا، حضرت الیاس نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، حضرت یحییٰ نے کیا، حضرت ہود نے کیا، حضرت لوط نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا۔ ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد یہ 3 اعلان کیے، اپنی نبوت کا اقرار کیا اور لیا، سابقہ نبی کی نبوت کی تصدیق کی ہے، اور آنے
محبوب پیغمبر کی بشارت اور خوشخبری دی ہے. جب آمنہ کے لال کی باری آئی ہے، آمنہ کے لال نے دنیا میں آنے کے بعد بھی اعلان نبوت کے ساتھ یہ 3 اعلان کیے ہیں. سب سے پہلا اعلان یہ کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر نازل شدہ احکامات اللہ کے احکامات ہیں. میں جو باتیں بتلا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے بتلا رہا ہوں. میں جو کتاب اور شریعت لے کر کے آیا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں. دوسرا اعلان یہ کیا، مجھ سے پہلے والا نبی عیسیٰ بھی اللہ کا نبی تھا، اس کی کتاب بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کی شریعت بھی اللہ کی شریعت تھی. وہ جو تمہیں بتا رہا تھا اللہ کی طرف سے بتا رہا تھا. لیکن جب باری تیسرے اعلان کی آئی ہے، آمنہ کے لال کا تیسرا اعلان مختلف تھا، ہر نبی سے مختلف تھا، ہر رسول سے مختلف تھا، ہر پیغمبر سے مختلف تھا. اور وہ اعلان یہ تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں. اب سوال یہ ہے، ہر نبی کے بعد ایک نبی ہے، ہر رسول کے بعد ایک رسول ہے، ہر پیغمبر کے بعد ایک پیغمبر ہے. اور وہ اپنے پہلے والے نبی کی، پہلے والے رسول کی، پہلے والے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے. میرے آقا کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے آقا کے بعد تو رسالت کا دروازہ بند ہے، میرے آقا کے بعد تو نبوت کا سوچنا بھی کفر ہے. تو میرے آقا کی تصدیق کون کرے گا؟ اس تصدیق کی ڈیوٹی اللہ نے آقا کی امت کی لگائی ہے. آج میری ذمہ داری ہے، ان علماء کی ذمہ داری ہے، نبی کی پوری جماعت صحابہ و اہل بیت کی ذمہ داری تھی کہ ہر فرد مسلمان اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق بھی کرے گا، اور اس تصدیق کے لیے جان دینی پڑی تو جان بھی دے گا. ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق اور تائید کرنی ہے، اور اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے. کرنا ہے نہیں کرنا؟ یہ ذمہ داری پہلے نبیوں کی تھی، اب اس امت کی ہے. توجہ، میں صرف 3 باتیں کرنے لگا ہوں. پہلی بات مقامی انتظامیہ سے، دوسری بات مقامی عوام سے، اور تیسری بات بڑے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپنے اکابر علماء کرام سے. مقامی انتظامیہ اس چاکرا کے موجودہ مسئلے کو سیریس نہیں لے رہی، اس کو حساس نہیں سمجھ رہی. جبکہ ربوہ میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی آغاز میں یوں ہی ہوا تھا. اس کو اس وقت کی انتظامیہ، اس زمانے کے لوگ معمولی سمجھتے تھے. ان گنڈوں اور بدماشوں نے آ کر کے بھی ٹرین میں سب سے پہلے پمفلٹ تقسیم کیے تھے. لیکن آج اس معمولی واقعے سے پورا ملک تحریکی ایک رخ اختیار کر گیا. پورے ملک کا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب فکر اور پورے ملک کے علماء اور عوام نے مل کر کے 1.5-2 سالوں کے اندر اس مسئلے کو اتنی پیک پر لے جا کر کے حل کیا کہ آج بھی پرانے لوگوں کو وہ تاریخ اور دن یاد ہے، اور قیامت کی صبح تک یاد رہے گا کہ جب 74 کی اسمبلی میں اور ستمبر کی 6 تاریخ کو پوری دنیا کا میڈیا آپ کے پارلیمان کے گراؤنڈ فلور پر اپنی نظریں ٹکائے بیٹھا ہوا تھا، اور عوام الناس کا ہر فرد اپنے کان ریڈیو ٹی وی کی طرف لگائے بیٹھا تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر کے ان شعروں نے، ختم نبوت کے محافظوں نے، عوام اور علماء نے مل کر کے اس معمولی واقعے کو اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ ستمبر کی 6 تاریخ کو تیرے ملک کے پارلیمان سے ایک آواز آئی تھی، اور بیک وقت وہ آواز دنیا کے 7 برے اعظموں میں سنائی گئی تھی کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. اور جو محمد کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، پاکستان کا کوئی فرد اسے مومن نہیں مانتا. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. انتظامیہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھے. یہ مسئلہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ مسئلہ ان علماء کا نہیں ہے. اس مسئلے میں عوام اور علماء سب مشترک ہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر اپنی پریشانیاں، اپنے موجودہ حالات اور اختلافات کو بلا کر ایک ہو چکے ہیں اور ایک ہو جایا کرتے ہیں. اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں. میری دوسری گزارش عوام الناس
عوام الناس سے ہے کہ عوام بھی اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھے، اپنے بچوں کے اندر نبوت اور ختم نبوت کی غیرت کو بیدار کرو۔ اس طرح مجھ سے پہلے حضرت فرما رہے تھے کہ عوام کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی ذات کے لیے لڑیں، اپنے مقام کے لیے لڑیں، اپنی پراپرٹی کے لیے لڑیں، اپنی دکان کے لیے لڑیں، اپنی گلی محلے اور نالی کے لیے لڑیں، لیکن جب باری ختم نبوت کی آئے ہمیں اس وقت غیرت نہ آئے۔ کل میدان محشر میں اللہ پوچھے گا، اللہ کے محبوب پیغمبر پوچھیں گے، اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو آپ ان علماء کرام کے دست و بازو بنے، ختم نبوت کے تحفظ کا علم اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ تھوڑی بہت حمیت، تھوڑی بہت غیرت ہونی چاہیے۔ جب مجلس ابرار کا زمانہ تھا اس وقت روڈ پہ چلنے والی عوام الناس کے اندر بھی اتنی حمیت تھی، اتنی غیرت تھی۔ آج تو مولوی منتیں کرتے ہیں، دروس قرآن ہیں، نشستیں ہیں، اس کے بعد بھی وہ غیرت بیدار نہیں ہوتی۔ لیکن اس زمانے کے عام لوگوں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ فٹ پاتھ پہ ایک مسلمان واک کر رہا ہے، توجہ ہے، فٹ پاتھ پہ ایک مسلمان واک کر رہا ہے، سامنے سے ایک مرزائی اور قادیانی آیا، جو ہی یہ قریب سے گزرے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مسلمان نے مرزے کو گالی دے دی، اس مرزے کو نہیں، بڑے مرزے کو، اس ملعون کو، اور گالی بھی بہت بڑی تھی۔ اس زمانے میں مرزائیوں کو طوطی بولتا تھا، ہر جگہ ان کا ایک ماحول تھا۔ اس نے پکڑ کے گرفتار کروایا اور مسلمان پہ پرچہ کروا دیا کہ اس نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے۔ عدالت میں بات آئی، وہ جو شخص گرفتار ہوا اس کے ورثاء آئے امیر شریعت کے پاس رحمت اللہ علیہ کہ شادی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، گالی دی ہے ہمارے ایک مسلمان نے ایک قادیانی کو، سامنے کھڑے کھڑے اس کے نبی کو گالی دے دی، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ شاہ جی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وکیل کون سا کیا ہے؟ قاضی فلاں وکیل ہے۔ کہا عدالت پہ جانے سے پہلے 1 منٹ کی میری اس سے ملاقات کرواؤ۔ شاہ جی کی ملاقات ہوئی، وکیل عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے مدعی سے کہ آپ نے اس میرے جو موکل ہے اس پر کیا الزام لگایا؟ مدعی کہتا ہے اس نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے۔ وکیل کہتا ہے کون سی گالی دی ہے؟ کون سی گالی دی ہے بھئی؟ اب اپنے نبی کو گالی کون دے؟ وہ نقل نہ کرے۔ اس نے پھر کہا بتا بھئی گالی دی ہے، اگر واقعتاً وہ گالی ہے ہم اس پر بحث کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی تعریف کی ہو تو گالی سمجھ رہا ہے، لیکن وہ پھر نہ بولے۔ تو وکیل صاحب کہنے لگے جج صاحب یہ گالی نہیں دے رہا، اب گالیاں میں دیتا ہوں، اس کو بولیں جب وہ گالی آئے جو اس مسلمان نے دی ہے تو وہاں مجھے یہ روک لے۔ اس نے مرزے کو گالیاں دینا شروع کی عدالت میں، مرزے کی ماں کی، مرزے کی بہن کی، مرزے کی پھوپھی کی، مرزے کی خالہ کی، نام لے لے کر اس نے 55 گالیاں دی۔ وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اب جو اس نے دی وہ تو بتا چکا ہے وکیل کو، وہ کہہ رہا ہے یہ گالی، کہتا ہے یہ نہیں، اس نے یہ کہا، کہتا ہے یہ بھی نہیں کہا، یہ کہا، کہتا ہے یہ بھی نہیں کہا۔ 55 گالیوں کے بعد وکیل نے ہاتھ باندھ دیے، کہا جج صاحب اگلی تاریخ دو، میں اور گالیاں یاد کر کے آؤں گا، جو گالیاں مجھے یاد تھی میں نے ساری لے لی۔ تو اس وقت میں مسلمان کی اتنی غیرت ہے کہ وہ عدالت میں بھی مرزے کو گالیاں دلواتا ہے، لیکن آج کا مسلمان اگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرے گا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں تیسری اور آخری گزارش علماء کرام سے کرنا چاہوں گا۔ میرے علماء کرام آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، میرے اکابرین ہیں، لیکن جب یہ مسئلہ حل ہوا 1974 میں، 1984 کے ربوہ کے چناب نگر کے سالانہ پروگرام میں ہماری جماعت کے بانی امیر عظیمت مولانا نواز شریف رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، میں ناقل ہوں، میں ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا میرے اکابرین، قادیانیت کے مسئلے پر 10 سال تک ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے قانون پاس کروا دیا، کسی بھی کارنامے کے لیے خوشی منانے کے لیے 10 سال کافی ہوتے ہیں۔ اب اگلا قدم اٹھائیے، مزید قانون سازی کروائیے، مزید قانون سازی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیے، ختم
ختم نبوت کے آئین اور قانون میں مزید ترامیم کروا کے اس کو مزید مضبوط کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خاندان کو اگر قادیانی اسلام سے کفر میں شامل کرتے ہیں تو وہ کافر نہیں بلکہ مرتد ہو جایا کرتا ہے۔ ارتداد کا قانون قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے کہ مرتد کی سزا کیا ہے، حکومت اسے گرفتار کرے، 3 دن تک گرفتار رکھے اور 3 دنوں کے بعد اس سے پوچھے، اگر وہ اپنے اس موجودہ مذہب سے توبہ کر کے سابقہ مذہب کی طرف نہیں آتا تو اس پورے خاندان کے ہر فرد کی گردنیں اتار کے چوکوں میں لٹکوائی جائیں۔ اس طرح کا قانون بنایا جائے۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے اکابر جو قانون بن چکا ہے اس کے تحفظ میں اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ جب ہم اس لائن پہ محنت کریں گے اور یہ سوچ و فکر کریں گے ہم اپنے آنے والی نسل کے ایمان کو کس طرح بچا سکتے ہیں، وہ صبح شام لگے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے، اور ہم اس قانون کے تحفظ کے لیے ہر 2-4 سال بعد ایک خبیث اٹھتا ہے اور وہ اس قانون میں ترمیم کی بات کرتا ہے، ہم پھر اکٹھے ہوتے ہیں اس قانون کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی اکابر کے بنوائے ہوئے قانون کے تحفظ کے لیے مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے آج سے سوچ و فکر کا آغاز کریں گے تو آنے والا وقت انشاءاللہ دفاع پر وہ مجبور ہوں گے اور ہم اقدام پر چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے اکابر علماء کرام نے جب ہمیں آواز دی، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں ہیں، جب ہم نے نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے اپنی جان کو ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، جب بات نبی کی ختم نبوت کی آئے گی